رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ نہ سمائے گا یہ طوفان تمنا دل میں، نہ سمائے گا یہ طوفان تمنا دل میں، بادے تند ہوں شیشے سے اچھلنا ہے مجھ کو۔ واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام اور اس گلشن محمدیہ کے چہکتے مہکتے پھولو، میں آج کے اس پروقار مجلس میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان زوال کا شکار کیوں۔ حضرات، آج کے اس دور میں شور و غوغا ہے، مسلمان انتہا پسند اور دہشت گرد ہیں اور یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، معصوموں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اس کی عملی تصویر افغانستان ہے، جس میں 90,000 کے قریب مسلمانوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اسی طرح برما میں کئی بے گناہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اور کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں پر دردناک ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ کفار گھر میں بیٹھے، محلات میں بیٹھے، بنگلات میں بیٹھے اگر مسلمانوں کا نام سن لیتے تو تھر تھرانے لگ جاتے تھے، کانپنے لگ جاتے تھے، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن آج مسلمان ہر جگہ پر ذلت و پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، اور اپنے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ اگر قرآن مجید میں کہیں اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ حضرات، آج مسلمان ہر جگہ پر ذلت و پستی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر کی رسالت کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ تاجدار مدینہ نے عروج زوال کا معیار مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور امام کائنات نے اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا مقدر ذلت بن چکی ہے، ہمارا مقدر رسوائی بن چکی ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ حضرات، میرے پیغمبر نے ایک بار صحابہ سے کہا میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا کہ کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کفار تم پر ظلم و ستم کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، بلکہ تم زیادہ ہوگے، بل انتم یومئذ کثیر، تم زیادہ ہو جاؤ گے تو تمہارے دل میں وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ وما الوہن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہن تمہارے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاؤ گی اور تم موت کو بھول جاؤ گے۔ ہمارا ذلت و پستی کا شکار ہونا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی اور آخرت کو بھول گئے۔ اس لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی گواہ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی گواہ، سادگی اپنا کی دیکاروں کے یاری بھی دیکھ۔ حضرات، کنتم خیر امت
कल पाने वाली उम्मत आज ज़ुरिबत अलैकुमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना का रंग में रंगी हुई नजर आती है। आज उम्मत मुस्लिमा अती अल्लाह व अती रसूल को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। आज उम्मत मुस्लिमा वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकात को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व अंतुम ला अलौन वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुम ला अलौन इन कुंतुम मुमिनीन को भुलाकर ज़वाल पजीर हो रही है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नम बनने में, थोड़ी सी कसर बस बाकी है दुनिया के जहन्नम बनने में। हालात गवाही देते हैं, माहौल इशारा करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।